انجام کار مرید جو ساتھ والے کمرے میں اپنے نام نہاد پیر و مرشد کی چالاکی اس کی زبانی سن رہا ہوتا ہے اور اس طرح اپنے ناقص مرشد کے مصنوعی کمال کا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ حسن زن کافور اور سوء زن غالب آ کر اس غیر تربیت یافتہ مرید کی محبت و عقیدت نفرت میں بدل دیتا ہے۔ دوسرے میزبان کی روش پسندیدہ اور قابل تعریف نہیں، مخلوق خدا کو رسوا کرنا گناہ ہے۔ پہلے میزبان کا سوء ظن اور بدبینی بیجا عیب جوئی ہے، کیونکہ اپنے والدین یا مرشد کی عیب جوئی انسانی شخصیت کو برباد کر دیتی ہے، جبکہ حسن ظن کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اس لیے کہ اس کے اعمال اس کی اپنی عاقبت کے لیے تھے، مگر عبادت کا جو شوق اسے ظاہری طور پر نصیب ہو گیا تھا وہ اسے کمال تک پہنچا سکتا تھا اس ریاکار کی عبادت دیکھ کر، جو اس نے دوسرے میزبان کے پھندے میں آ کر اپنی بدبینی، عیب جوئی اور سوء ظن کے ہاتھوں برباد کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام ویورز کو میرے دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پروگرام چل رہا تھا ریاکاری کے اوپر، جس کا مین ٹاپک تھا جھوٹ، اور میں نے کہا تھا کہ آج میں نے جو کل پروگرام کیا تھا اس کی ضروری وضاحت کرنی تھی۔ تو اس مقام پر چونکہ مکاری، ریاکاری اور عوام فریبی کے نمونوں میں سے بعض مصادیق کی نشاندہی کی گئی ہے، اس لیے مصنف یہ سمجھتے ہیں کہ ان مصادیق کے ناموں کی پہچان اور معاشرے میں کسی پر منتخب کرنے سے پہلے ہمیں ان نکات پر غور کر لینا چاہیے کہ جس کی وضاحت ناگزیر ہے۔ نمبر ایک ان میں سے یہ کہ ان تمام مثالوں کے ذکر کا مقصد کہ جو کل میں نے بیان کی تھی کہ ریاکاری میں بی وی آر رانگ یا آئی ایم تھنکنگ رانگ، ان تمام مثالوں کا ذکر کا مقصد اپنے نفس کی اصلاح، تہذیب، تقوی اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے رہنمائی ہے، نہ کہ دوسرے لوگوں کے متعلق سوء ظن، بدگمانی اور عیب جوئی کا رویہ پیدا کرنا یا اپنا لینا۔ بے عیب اور کامل افراد کی تلاش میں اس لحاظ سے تو اچھی ہے کہ ان کی صحبت سے فیض باطنی حاصل کر سکیں، لیکن یہ کہ عوام میں نقائص ڈھونڈیں اور ہر ایک پہ نکتہ چینی کریں، یہ ایک منفی اور ناقص رویہ ہے۔ چاہیے کہ اس طرح کی روش سے ہم پرہیز کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ریاکار اور عوام فریب لوگوں کی صف میں آپ کا اور ہمارا بھی اضافہ ہو جائے۔ نمبر دو، اگر اس قسم کی روش کسی میں دیکھیں تو فوراً دھوکہ نہ کھائیں اور نہ اس کو بزرگی کی علامت سمجھ بیٹھیں، نہ ہی فوراً اپنی شخصیت سے دستبردار ہو کر ہتھیار ڈال دیں اس کے سامنے۔ ان کاموں کے دو پہلو ہیں، ممکن ہے کہ حقیقت میں ایسا ہی ہو، اگر واقعاً وہ شخص بافضیلت ہے تو وہ بزرگ، شریف اور قیمتی انسان ہے، ورنہ شاید ریاکار ہو۔ تو اگر یقین ہو جائے کہ ریاکاری، دھوکے بازی اور عوام فریبی پایۂ ثبوت کو پہنچ چکی ہے تو پھر وہ مبغوض خدا ہوگا، خدا کا اس پر غضب نازل ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نمبر تین، دوسری طرف بھی جب تک کسی شخص میں ایسے اخلاق اور عادات بذات خود صاف اور واضح طور پر مشاہدہ کر کے ثابت نہ کر لیں، ہرگز ریاکاری، عوام فریبی یا کسی اور بری خصلت و عادت کی تہمت نہ لگائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی سیرت بزرگانہ ہو اور ایسی نیک سیرت کا مالک ایک باحقیقت اور پاکیزہ انسان ہو جو فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ تہمت لگا کر اور خود جہنم کی آگ کے پہاڑ پر جا بیٹھیں۔ اب ریاکاروں کے پھندوں میں سے ایک دام، ریاکار سادہ لوگ عوام کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کبھی اپنے پیکر بشری کو ظاہری طور پر عبادت و ریاضت کی نمود و نمائش کے جال بنا کر پھیلا دیتا ہے۔ کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، بہت سادہ بود و باش، عورتوں سے دوری کی نمائش، اپنے آپ کو لاغر و کمزور اور پیلا زر تارک الدنیا ظاہر کرتا ہے، جیسے کہ وہ زہد و تجملات دنیا کے نتیجے میں لذات زندگی سے دستبردار ہو کر دنیا و مافیہ کو طلاق دے چکا ہو۔ ایک دوست کہا کرتے تھے
کہ ایک شام ہم کرمانشاہ میں کسی مقام پر ایک افطار پارٹی میں مہمان تھے کہ ایک ریاکار بھی وہاں پر موجود تھا. اس نے سوائے نان اور دہی کے کوئی چیز نہ کھائی اور ریاکاری اور چال بازی سے صاحب خانہ اور مہمانوں کو مرید کرنے کے چکر میں تھا. بعیدس قیاس ہے کہ مکمل طور پر اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہو. غیر تربیت یافتہ لوگ جو مخلوق کے حسن زن سے عاری، سوء زن میں گرفتار، عیب جوئی کے خوگر اور کسی کے متعلق حسن نیت کا بہت کم اظہار کرتے ہیں، اکثر لوگوں کے سامنے ریاکاری میں گرفتار ہو جاتے ہیں. شاید ان کے اپنے سوء زن کا رد عمل ہے. ایک غیر تربیت یافتہ شخص عید الفطر کی رات ایک ریاکار کی دعوت کرتا ہے، وہ قبول نہیں کرتا. وہ غیر تربیت یافتہ شخص بدگمانی سے اصرار کرتا ہے. ریاکار کہتا ہے کہ شب عید الفطر ہے، میں عبادات انجام دوں گا، مصروف ہوں اس لیے آنے سے قاصر ہوں. غیر تربیت یافتہ شخص اور بھی متجسس ہو جاتا ہے اور پیشکش کرتا ہے کہ جو کام بھی آپ انجام دینا چاہیں میرا غریب خانہ حاضر ہے. انجام دیں. بالآخر اصرار کے نتیجے میں دعوت قبول ہو جاتی ہے، مگر اس شرط پر کہ ایک الگ کمرہ خلوت کے لیے اس ریاکار مہمان کے تصرف میں رہے گا. وقت افطار دسترخوان پر بہت کم اور سادہ غذا کھاتا ہے اور پھر خلوت نشین ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ 1000 بار سورہ توحید کے ساتھ عید الفطر کی رات نماز مکمل کرتا ہے. صاحب خانہ بھی اسی فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کہیں وہ بھی اسی نماز کو ادا کرے، لیکن صرف 100 بار سورہ توحید پڑھنے کے بعد تھک کر چور ہو جاتا ہے اور اس نماز سے سلام پھیر دیتا ہے. وہ اپنے دل میں سوچتا ہے کہ مہمان کے حالات دیکھوں. اس کی خلوت گاہ کے قریب جاتا ہے اور آہستہ سے پردہ سرکاتا ہے تاکہ اس کے خلوت کا راز معلوم کرے. پردہ جو ہٹاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ مہمان انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ سر سے پاؤں تک استغراق کے عالم میں مصروف عبادت ہے. کبھی کبھی اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے بھی ٹپک کر نورانی چہرے پر پھیل جاتے ہیں. اتنی عبادت اور ریاضت کے باوجود اس کے جسم پر تھکاوٹ اور تکلیف کے کوئی آثار نمایاں نہیں ہوتے. حیران ہو جاتا ہے. 1 گھنٹے کے بعد پھر جاتا ہے، پھر اسی حالت کا مشاہدہ کرتا ہے. رات بھر یہی حالت بار بار مشاہدہ کرتا رہا اور مشاہدہ کرنے کے بعد مہمان کو اسی حال میں دیکھتا ہے. ناظرین کرام، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اتنی لمبی نماز اور اس خشوع و خضوع کے ساتھ اور اس عالم میں اس سادہ لوح میزبان کے دل میں کس قدر گھر کر چکی ہوگی. اور ریاکار اپنے میزبان کی نظر میں ظاہری عبادت گزاری کی بنا پر 100% منظور نظر اور محبوب قرار پاتا ہے. اب آپ اندازہ لگاتے جائیں کہ ریاکاری کا عالم کیا ہوتا ہے. لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ اس غیر تربیت یافتہ سادہ لوح، بدگمان اور بدبین مرید پر اپنے ریاکار پیر کی عیاری عیاں ہو جاتی ہے اور وہ رسوا ہو جاتا ہے. ہوتا یوں ہے کہ اس سادہ لوح اور غیر تربیت یافتہ شخص کو ایک بدبین، عیب جو اور سوء ظن رکھنے والا شخص اپنے گھر لے جاتا ہے، جبکہ اسی ریاکار عبادت گزار کو بھی اس نے اپنے ساتھ والے کمرے میں ٹھہرا رکھا ہوتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے پھندے سے اسے آزاد کروائے. بدبین اور عیب جو مرید کو ساتھ والے کمرے میں بٹھا کر میزبان اس ریاکار عبادت گزار سے فرمائش یا درخواست کرتا ہے کہ گزشتہ عید الفطر والی شب اس شخص کو مرید کرنے کا واقعہ تفصیل سے بیان کرے. ریاکار، عابد و زاہد جو کہ ساتھ والے کمرے میں مرید کی موجودگی سے بے خبر اور غافل ہوتا ہے، اپنے ذہانت کی داد وصول کرنے والا، میزبان کی خوشنودی کے پیش نظر نہ صرف اپنا راز فاش کر دیتا ہے بلکہ شوخی میں آ کر اپنی گفتگو میں شاید کچھ دل آزار اور جگر فراش الفاظ بھی زبان پر لے آتا ہے. انجام کار مرید جو ساتھ والے کمرے میں اپنے نام نہاد پیر و مرشد کی چالاکی اس کی زبانی سن رہا ہوتا ہے اور اس طرح اپنے ناقص مرشد کے مصنوعی کمال کا پردہ چاک ہو جاتا ہے. حسن زن کافور اور سوء زن غالب آ کر اس غیر تربیت یافتہ مرید کی محبت و عقیدت نفرت میں بدل دیتا ہے.
دوسرے میزبان کی روش پسندیدہ اور قابل تعریف نہیں۔ مخلوق خدا کو رسوا کرنا گناہ ہے۔ پہلے میزبان کا سوء ظن اور بدبینی بیجا عیب جوئی ہے، کیونکہ اپنے والدین یا مرشد کی عیب جوئی انسانی شخصیت کو برباد کر دیتی ہے، جبکہ حسن ظن کوئی نقصان نہیں پہنچاتا اگر وہ اس کے لیے رکھتا ہے تو، اس لیے کہ اس کے اعمال اس کی اپنی عاقبت کے لیے تھے، مگر عبادت کا جو شوق اسے ظاہری طور پر نصیب ہو گیا تھا وہ اسے کمال تک پہنچا سکتا تھا اس ریاکار کی عبادت دیکھ کر، جو اس نے دوسرے میزبان کے پھندے میں آ کر اپنی بدبینی، عیب جوئی اور سوء ظن کے ہاتھوں برباد کر دیا۔ اب مہمان کی ریاکاری سب سے زیادہ معیوب، عوام فریبی اور شرک، تینوں کی نجاسات مل کر ایسے منفی گروہی سرگرمیوں میں شمار ہوتی ہیں جو معاشرے کی بربادی کا سامان اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث بنتی ہیں۔ مگر یہ بھی عوام کو فریب دینے کا پھندا ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مگر مچھ کے آنسو شکار پھانسنے کا جال ہے۔ ریاکار جھوٹ موٹ سے خوف خدا سے گریہ ظاہر کرتا ہے، اولیاء الہی کی محبت کے راستے میں ظاہری گریہ کرتا ہے، اہل بیت علیہم السلام کے مصائب پر آنسو بہاتا ہے ریاکاری سے، مملکت وطن پر سیاسی ریاکاری سے آنسو بہاتا ہے، کسی غریب کسان کے جنازے پر دکھلاوے کی اشک افشانی کرتا ہے، نماز کے دوران منبر پر خلوت میں جلوت میں ریاکاری سے روتا ہے۔ اگر یہی جذبہ صادق ہوتا، سچا ہوتا تو کسی کو اپنے درد کی خبر بھی نہ ہونے دیتا، سوائے اس کے کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ پیشانی بھی دکھلاوے کا ایک جال شمار ہو سکتی ہے۔ پیشانی پر ظاہری نمازوں سے ایک داغ محراب پر پڑ جاتا ہے، ماتھے پر، جو بہت طویل اور لمبے سجدوں کی علامت ہے۔ مستحب نمازیں، تہجد، نوافل شب انسان کے کمالات معنوی کی علامت اور مثال قرار دینے کے برابر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دکھلاوے کا جال ہو، بالخصوص اگر تسلسل پیدا کر لے۔ مستحب عبادات کو حرمہائے مطہرہ اور مساجد میں کہ جہاں خاص و عام دیکھے ادا کرنا دشوار گزار کام ہے۔ بہت مشکل ہے کہ شیطان اس میں کوئی راستہ نہ نکالے۔ خوشحال اور خوشبخت لوگ تو وہی ہیں کہ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی چیز ارادہ نہیں رکھتی، کوئی چیز راہ نہیں رکھتی۔ کبھی ریاکار ایک اور روش اپنا لیتا ہے، راستے پہ چلتے وقت سر کو جھکا لیتا ہے، محافل میں بہت آہستگی اور دھیمی آواز سے نرم لب و لہجے میں مصنوعی انداز گفتگو اختیار کر لیتا ہے، ہماری طرح کہ ہیں کہ واقف کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دنیا کے سامنے بہت کم گو شمار ہوتے ہیں، لیکن جب بولنے پہ آتے ہیں تو اس وقت دنیا سامنے نہیں ہوتی۔ تو اصل وہی چیز ہے کہ جو اندر ہے۔ تو نرم لب و لہجے میں مصنوعی انداز گفتگو اختیار کر لیتا ہے تاکہ دائم الذکر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول و مصروف اور مشہور ہو جائے۔ اپنی گفتگو میں مسلسل اور لگاتار گزشتہ بزرگوں کا ذکر اور اسلاف کی باتیں کرنا، اپنے آباء و اجداد کی باتیں کرنا، دین کی خاطر، وطن کی خاطر ایک ایک فرد پر غصہ اتارتا ہے تاکہ سننے والے دوست اس کے غیظ و غضب اور غصہ اتارنے اور محبت کے اظہار کا پرچار کر کے اسے شہرت سے ہمکنار کر دیں اور پھر وہ دنیا کو مرید بناتا رہے۔ ریاکاری کی علامت کیا ہیں، امیر المومنین حضرت علی نے کیا ارشاد فرمائی ہیں، یہ انشاءاللہ کل جلد از جلد اس پروگرام کو ختم کریں گے۔ بظاہر یہ آپ کے لیے خشک موضوع ہے، لیکن آپ یقین جانیں کہ یہی ہمارے لیے دنیا سے دین کی طرف جانے کا راستہ ہے، اور دین میں ہم جتنی بلندی حاصل کر لیں گے تو ہماری قبر کی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے، اور تمام جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ ببرکت طول عمر عطا فرما، اور ہمارے تمام بچوں کو نیک اور نیک سیرت بنا، اور ہمارے بزرگوں کو عمر دراز عطا فرما، اور جو مقروض ہیں ان کا قرض خزانہ غیب سے عطا فرما دے،
اور جو پریشان حال ہیں شرعی حاجات رکھتے ہیں ان کی شرعی حاجات کو پورا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔